بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظریہ انسانی ذہن میں قائم ہونے والا ایک تصور ہے جو کبھی تو انسان کے فکر و تفکر کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے اور کبھی ظاہر اور مشاہدے میں آنے والی جزئیات کے استقراء اور تتبع سے بنتا ہے۔ کسی بھی موضوع کا نظریہ در حقیقت ایک جامع تصور ہوتا ہے جس نظریے میں اس موضوع کے تمام مراتب اور درجات اور اثرات اور دیگر قواعد عامہ اور دیگر ہر پہلو سے بحث ہوتی ہے۔ اس قسم کے نظریے کی دریافت کے لیے عموماً اس موضوع سے تعلق رکھنے والے تمام ظواہر و احکام اور ان ظواہر اور جزئیات میں پائے جانے والی مشترکہ صفات کا پتہ لگایا جاتا ہے اور پھر ان کے نتیجے میں قواعد عامہ کو معلوم کیا جاتا ہے اور اس طرح وہ نظریہ مکمل طور پہ وجود میں آ جاتا ہے۔ جہاں تک فقہی نظریے کی بات ہے تو یہ ایک جدید اصطلاح ہے جو آج کل النظریات الفقہیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ اس فن میں یا النظریات الفقہیہ کا جو علم ہے اس کے اندر جن مباحث سے بحث کی جاتی ہے وہ تمام مباحث تقریباً اصول فقہ اور فقہ کی قدیم کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن بعد میں ان کو ایک الگ حیثیت دے کر ایک الگ فن کا نام دے دیا گیا۔ یہ فن اس طرح وجود میں آیا کہ اصول فقہ کے اندر موجود اصول و ضوابط اور فقہ کے اندر موجود فرعیات اور جزئی احکام کی پشت پر موجود نظریات یا تصورات کو اخذ کیا گیا اور ان تصورات یا نظریات کے ہر پہلو پر الگ سے گفتگو کی گئی، ان کے قواعد عامہ کو منقح کیا گیا اور اس طرح مختلف نظریات جمع کر کے ایک الگ فن وجود میں آ گیا جس کو النظریات الفقہیہ کا نام دے دیا گیا۔ اور اس کی تعریف پھر بعد میں یوں کی جانے لگی کہ النظریات الفقہیہ ایک ایسا فن ہے جس میں فقہ کے ایسے تصورات اور نظریات سے بحث کی جاتی ہے جو فقہ کے جزئی اور فرعی احکام کو منضبط کرنے والے قواعد عامہ سے بحث کرتے ہیں۔ یعنی ان تصورات کے اندر در حقیقت ان قواعد عامہ سے بحث کی جاتی ہے جو قواعد عامہ فقہ کے جزئی اور فرعی احکام کو منضبط کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اور اصول فقہ یا نظریات الفقہیہ اور قواعد فقہیہ میں کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ معاصرین نے نظریات الفقہیہ کے فن کے اندر باقاعدہ قواعد فقہیہ وغیرہ کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں فرق محسوس ہوتا ہے کہ النظریات الفقہیہ کے اندر صرف تصورات سے بحث کی جاتی ہے، اس کا تعارف کیا جاتا ہے، اس کے ارکان و شرائط سے بحث کی جاتی ہے اور اس کے قواعد عامہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قواعد فقہیہ سے ایک زیادہ عام موضوع ہے اور یہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا فقہ کے اندر کئی احکام ایسے ہیں جن میں فقہا نے عرف کو بنیاد بنایا ہے اور جہاں عرف کا عمل دخل نظر آتا ہے، تو اس قسم کے احکام اور جزئیات کے تتبع اور استقراء کے بعد عرف کا تصور اخذ کیا گیا اور اس تصور یعنی عرف کے تصور کے ارکان، اس کا تعارف، اس کے قواعد وغیرہ سب کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور اس طرح یہ ایک فقہی نظریہ کے طور پر وجود میں آ گیا۔ تو اسی طرح معاصرین نے دیگر بھی کئی تصورات کو فقہی احکام کی پشت سے اخذ کر کے ان کے قواعد عامہ اور مشترک صفات کو منقح کر کے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 7-8 اس طرح کے نظریات یا تصورات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سب سے پہلے جو نظریہ یا تصور ہے وہ نظریہ حق ہے جس میں حقوق کی بحث کی جاتی ہے، استحقاق کی بحث کی جاتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر نظریہ مال ہے جس میں مال کا تعارف وغیرہ کی بحث کی جاتی ہے کہ کیا صرف ٹھوس چیز مال ہے یا ان میں سروسز وغیرہ اور جو چیز جو ہے نظر نہیں آتی، مشاہدے میں نہیں ہے، ان چیزوں کو بھی مال کا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسبابی اور اس کے بعد پھر نظریہ ملکیت ہے، ملکیت کا تصور اور پھر اسبابی ملکیت وغیرہ۔ نمبر 4 پہ نظریہ عقد ہے جس میں معاملہ کی بحث کی جاتی ہے اور کسی بھی معاملے کے بطلان اور فساد سے بحث کی جاتی ہے۔ اور پھر نمبر 5 پہ جو نظریہ ہے وہ نظریہ اہلیت اور ولایت ہے جس پہ پھر اہلیت کی بحث کی جاتی ہے کہ اہلیت وجوب کیا ہے، اہلیت ادا کیا ہے، کاملہ قاصرہ
انسان کے مختلف احوال، جیسے جنین ہے تو اس کے کیا احکام ہے، صبی غیر ممیز، صبی ممیز، پھر عاقل بالغ، تو ان کی بحث کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی کے اندر نظریہ ولایت سے بحث ہوتی ہے کہ ولی کون ہے، ولی خاص اور ولی عام کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر نظریہ عرف، نمبر 6 پہ نظریہ عرف ہے، جس کی حجیت وغیرہ پہ بحث ہوتی ہے، دیگر بھی تفصیلات ہے۔ اور نمبر 7 پہ نظریہ مؤیدات ہے۔ نظریہ مؤیدات کا مطلب معاصرین نے یہ بیان کیا کہ وہ احکام و تدابیر جن کا تعلق انسان کے باہمی تعلقات اور دنیاوی نظام کو قائم رکھنے کے ساتھ ہے، جیسے حدود اور تعزیرات وغیرہ ہے، تو اس پر کافی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ وہ نظریات ہے جو فقہی احکام کے پشت سے اخذ کر کے ان کے ہر پہلو کو الگ الگ منقح کیا گیا ہے۔ اس کے لیے کئی کتابیں معاصر علماء نے لکھی ہے، لیکن میری نظر میں اس کے لیے 3 کتابیں اہم ہیں جو آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس موضوع کے کافی مباحث اور کافی جہات کا احاطہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے شیخ دکتور محمد زحیلی کی کتاب ہے النظریات الفقہیہ کے نام سے، وہ آپ پڑھیں، اس میں ان تمام نظریات کی تفصیل موجود ہے۔ پھر ان کے علاوہ 2 کتابیں اور ہیں جنہوں نے ضمناً ان نظریات پر بحث کی ہے۔ ایک کتاب شیخ مصطفیٰ الزرقاء کی المدخل الفقہی العام ہے، جس میں انہوں نے ان نظریات پر کافی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور فقہ کے طالب علم کو چاہیے کہ المدخل الفقہی العام کو مکمل پڑھے۔ یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی ایک عظیم کام ہے جس سے استفادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ شیخ وہب زحیلی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مشہور الفقہ الاسلامی وادلتہ، اس کے اندر بھی آپ کو ایک الگ بحث کے طور پر ان نظریات کی تفصیل آپ کو مل جائے گی، اور ان میں سے ہر نظریے کو الگ الگ انہوں نے جو ہے ڈسکس کیا ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔